شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے، شوہر دوسرے ملک تھا۔ جب ساس کی دوستیں گھر دعوت پر آئیں تو ساس جلدی سے بولی تیار ہو کر میری دوستوں کے سامنے آنا۔ جب میں ان کے سامنے گئی تو ان میں سے ایک نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ ہوش تو تب اڑے جب ساس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور زبردستی میرا نکاح کروا دیا۔ جب میری دوسری ساس مجھے پھولوں کے کمرے میں لے گئی، اسی لمحے کوئی دوسرا کمرے میں داخل ہوا تو مجھے لگا سانس نہیں لے پاؤں گی، کیونکہ وہ تو میرا 7 سالہ پرانا۔ میرا نام اقرا ہے۔ میرے ساتھ زندگی نے ایک بہت ہی بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ میں بیوی کسی اور کی تھی اور میرا نکاح کسی اور شخص کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں اپنے سامنے بیٹھے مولوی صاحب کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ بولے بیٹی یہ نکاح قبول ہے کیا؟ میں چلائی اور بولی یہ نکاح نہیں ہو سکتا، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر میری بات سن کر مولوی صاحب کچھ نہ بولے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میری شادی یاسر سے ہوئی تھی۔ میں کتنی خوش نصیب تھی کہ مجھے زندگی میں ایک مضبوط سہارا مل گیا جو ہر کڑے وقت میں میرا ساتھ دے گا۔ مگر اب تو وہ بیرون ملک جا کر بیٹھا تھا اور یہاں مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ میں 2 برس کی تھی جب یتیمی کا دکھ اور درد میرے حصے میں آ گیا تھا۔ تب تو مجھے علم بھی نہیں تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ خیر اس وقت میرے دادا دادی زندہ تھے۔ انہوں نے میری ماں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی باپ کی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ پھر جب وہ انتقال کر گئے تو ہم ماں بیٹی صحیح معنوں میں یتیم ہو گئے تھے۔ زمانے کی جھلسا دینے والی دھوپ ہمارے مقدر میں آ گئی تھی۔ امی نے اس وقت ہمت نہیں ہاری تھی۔ انہوں نے میری خاطر سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کیا تھا، مجھے پڑھایا لکھایا، میرا خیال رکھا، یہاں تک کہ میں شادی کی عمر کو پہنچ گئی۔ میری امی اب میرے لیے رشتہ دیکھنے میں مصروف تھیں۔ میں بلا کی حسین تھی، اس لیے میری امی پر امید تھی کہ میری شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے گی۔ میری امی کہتی تھی اقرا تم شہزادیوں جیسی ہو، اللہ تمہارے نصیب بھی اچھے کرے گا، میں تمہارے لیے شہزادہ ہی ڈھونڈوں گی۔ امی کی یہ تمام باتیں سن کر میں بھی خواب بننے لگی تھی، میں بھی کسی اور ہی دنیا میں رہنے لگی تھی۔ میرے لیے کئی رشتے آئے مگر امی کو ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خرابی نظر آ جاتی تھی۔ سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ میرے لیے جو بھی رشتے آتے تھے وہ غریب گھرانوں سے ہی آتے تھے، جبکہ امی کا کہنا تھا کہ اقرا باپ کے مر جانے کے بعد میں نے تمہیں ہر چیز کے لیے ترستے ہوئے دیکھا ہے، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی بھی ایسی جگہ پر ہو جائے کہ تم پھر عمر بھر ایک ایک چیز کے لیے بیٹھ کر رو۔ میں امی سے کہنا چاہتی تھی کہ میں نے اب اپنی خواہشوں کو مارنا سیکھ لیا ہے، میری شادی کسی بھی گھر میں ہو جائے میں گزارا کر ہی لوں گی، لیکن میں یہ سب نہ کہہ سکی تھی۔ پھر ایک دن میرا رشتہ ایک بہت بڑے گھر سے آ گیا۔ ایک بڑی سی گاڑی ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر رکی تو پورے محلے میں ہلچل مچ گئی تھی۔ ایک بہت ہی امیر عورت ہمارے گھر آئی تھی، وہ بہت منموہنی سی شکل والی عورت تھی۔ کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ آپ کے گھر ایک جوان بیٹی ہے، بس اسے دیکھنے کے لیے آئی ہوں، دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی سمجھ میں آتے ہیں یا نہیں۔ امی نے مجھے کہا کہ اقرا تم بہت اچھے سے تیار ہو کر اس عورت کے سامنے آنا۔ میں نے امی کی بات مان لی۔ میں جب اس کے سامنے ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہن کر آئی تو وہ عورت مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کہنے لگی بہن آپ کی بیٹی تو بہت خوبصورت ہے۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے سونے سے لدے ہوئے ہاتھ سے ایک انگوٹھی نکال کر مجھے پہنا دی تھی۔ کہنے لگی بہن اقرا تو آج سے میری ہوئی۔ امی بھی بہت خوش تھی، اس لیے کہنے لگی بہن ہم ایک بار لڑکی کو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم بھی ہاں کر دیں گے۔ امی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عورت اپنے گھر چلی گئی تو امی کہنے لگی اقرا ہم دونوں ماں بیٹی کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ جو رشتہ آیا ہے نا مان نہ مان یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، تم اپنے گھر میں آباد ہوگی تو مجھے بھی بہت ڈھارس رہے گی۔ میری ہونے والی ساس نے بہت جلدی مچا دی تھی، سمجھو وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جما کر بیٹھی تھی۔ ساس نے اگلے ہی دن امی کو فون کر کے اپنے گھر بلوا لیا تھا۔ امی کو لڑکا بہت اچھا لگا تھا اور یوں میرا رشتہ طے پا گیا تھا۔ چٹ پنگنی اور پٹ بیاہ والا ماجرا ہوا تھا۔ ٹھیک 14 دن بعد میں یاسر کی دلہن بنی، اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ سب خواب محسوس ہوتا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت سا خواب جس میں ایک غریب سی لڑکی پر امیر زادے کا دل آ جاتا ہے اور پھر وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ مگر میں کہاں جانتی تھی کہ میرے نصیب میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے۔ شادی کی رات میرا شوہر کمرے میں آیا، اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میری شان میں قصیدے پڑھنے لگا تھا۔ وہ بولا اقرا آج مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے کہ میری شادی تم جیسی لڑکی سے ہو گئی ہے۔
اقرا تم سے ایک بات کہوں؟ میں نے سر اٹھا کر یاسر کی طرف دیکھا تو دل ہی دل میں ماشاءاللہ پڑا تھا۔ وہ بولا اقرا تم میری امی کی پسند بعد میں بنی ہو، پہلے میں نے تمہیں دیکھا تھا، میں نے تمہیں چاہا تھا۔ میں یاسر کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ میں بولی اچھا وہ کیسے؟ یاسر کہنے لگا اقرا تمہیں یاد ہے کیا، آج سے 3 ماہ قبل تم اپنی ایک سہیلی کی شادی میں گئی تھی، تم نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، بالوں کی چٹیاں کر رکھی تھی۔ میں نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا اور بولی ہاں ہاں یاد ہے۔ یاسر کہنے لگا میں بھی اسی شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا، میں نے پہلی نظر میں ہی تمہیں دیکھ کر پسند کر لیا تھا، میں نے بڑی مشکل سے تمہارا پتہ ڈھونڈا تھا، پھر امی کو اس شادی کے لیے راضی کرنے میں بہت زیادہ وقت صرف ہو گیا، بس اسی وجہ سے شادی میں دیر ہو گئی۔ میں ہکا بکا سی یاسر کی بات سن رہی تھی، مجھے بے انتہا خوشی ہوئی تھی، میں کسی ایسے شخص کی شریک حیات بن چکی تھی جس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے بہت سے جتن کیے تھے۔ یہ احساس بہت انوکھا سا تھا۔ یاسر نے مجھے سونے کے کڑے پہنائے تھے اور میرے قریب آنے لگا تو صحن سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آئی تھی۔ یاسر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، وہ جلدی سے باہر کی جانب بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ میں نے عجیب منظر دیکھا تھا، میری سانس زاروں قطار رو رہی تھی۔ یاسر بہت پریشان لگ رہا تھا، وہ بولا امی مجھے بتائیں آخر ماجرا کیا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میری ساس بولی یاسر میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہے، جیسے ہم پر کوئی بہت بڑی مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ یاسر بولا امی آپ بھی کمال کرتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اپنے دل سے یہ خیال نکال دیں۔ پھر میری ساس میری جانب بڑھی اور میرے ہاتھ تھام کر بڑی لجاجت سے بولی بیٹی اقرا میں اپنا خوبصورت اور ہونہار بیٹا عمر بھر کے لیے تمہیں سونپ چکی ہوں، اگر تم اجازت دے دو تو آج میرا بیٹا میرے پاس رک جائے، پھر تو وہ تم دونوں کا عمر بھر کا ساتھ رہے گا۔ ساس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میری ساس نے میرا ہاتھ دبایا اور بولی کیا ہوا اقرا، تمہیں میری بات اچھی نہیں لگی کیا؟ سچ کہوں تو مجھے اپنی ساس کی بات سچ میں اچھی نہیں لگی تھی، مگر میں منہ بھاڑ کر یہ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ میں اپنی ساس سے بیر نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے مروتن بولی نہیں آنٹی مجھے آپ کی بات ہرگز بری نہیں لگی، آپ یاسر کو لے جائیں ساتھ۔ وہ خوش ہو گئیں اور مجھے ڈھیروں دعائیں دے کر میرے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی، دل میرا بجھ سا گیا تھا، شاید مجھے خوشی راس ہی نہیں آنی تھی۔ یہ سب سوچتے ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح اٹھی تو گھر کا ماحول بہت خوشگوار تھا، میری ساس میری واری صدقے جا رہی تھی اور میرا شوہر تو بمرے کی مانند میرے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ دن بہت اچھا گزر گیا تھا۔ رات ہوئی تو یاسر پھر سے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، وہ میری تعریفیں کرنے لگا تھا۔ آج تو میں نے بھی کھل کر کہہ دیا تھا کہ یاسر آپ بھی بہت اچھے ہیں، مجھے آپ بہت پسند ہیں۔ میری بات سن کر یاسر تو 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ ابھی ہم بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ صحن سے پھر سے رونے کی آواز آنے لگی تھی۔ یاسر کے چہرے پر ناگواری سی پھیل گئی تھی، اس نے سر جھٹک دیا اور پھر سے مجھ سے باتیں کرنے لگا تھا۔ تب ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی، یاسر کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، اس نے غصے سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے میری ساس کھڑی تھی، وہ یاسر کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی یاسر کل کہہ رہی تھی نا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، اماں کے دل کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے ابھی علینا کی ایک دوست کا فون آیا تھا، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ کل رات علینا کی کار کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہے، اس کی بہت زیادہ بری حالت ہے۔ میرے بچے تم تو جانتے ہو مجھے جوڑوں کا درد لے کر بیٹھا ہے، میں دبئی نہیں جا سکتی، تم اپنی بہن کے پاس چلے جاؤ۔ یاسر نے یہ بات سنی تو بہت پریشان ہو گیا تھا، وہ بولا امی فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ یاسر نے جلدی سے ادھر ادھر کالز کرنا شروع کر دی، پھر اسے آج رات کی ہی ٹکٹ مل گئی تھی۔ یاسر نے مجھے اشارے سے کمرے میں بلایا، وہ بولا اقرا میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، تمہاری جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا، میں ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا، مگر زندگی میں کبھی کبھار بہت زیادہ مشکلات بھی آ جاتی ہیں، انسان نے کچھ سوچا ہوتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ میں نے تمہیں بڑی چاہت سے حاصل کیا تھا، مگر اب میں مجبور ہوں، مجھے جانا پڑ رہا ہے، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری اکلوتی بہن دبئی میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اس وقت میرا وہاں پر ہونا بہت ضروری ہے، مگر تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ میں خاموش ہی رہی تھی اور یوں میرا شوہر شادی کے دوسرے ہی دن مجھے چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ اداس تھا، مجھے کہیں بھی سکون نہیں پڑتا تھا، مگر یہ آسرا میرے دل کو تھا کہ میں اپنے شوہر سے فون پر بات کر لیا کروں گی۔ اگلے دن وقفے سے یاسر مجھے فون کرتے رہے تھے اور میرا بہت زیادہ خیال کرنے لگے تھے، میری چھوٹی سی چھوٹی بات کی فکر کر رہے تھے، کبھی کھانے کا پوچھتے تو کبھی نیند کا، مجھے یہ سب اچھا لگا تھا،
میں نے سوچا کہ چلو اس طرح ہم دونوں میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ اس رابطے سے ہم دونوں شادی شدہ زندگی شروع کرنے سے قبل ہی ایک دوسرے کے متعلق سب کچھ جان جائیں گے۔ اگلے دن یاسر کا فون آیا تو وہ بہت پریشان تھے۔ کہنے لگے بہن کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی جا رہی ہے، اور یوں وہ دن بھر مجھے ہر چیز کے بارے میں اپڈیٹ دیتے رہے۔ شام میں جب یاسر کی کال آئی تو میری ساس بڑی شیرنی کی طرح میرے کمرے میں گھس آئی تھی۔ کہنے لگی تم یہ سارا دن کس سے بات کرتی رہتی ہو؟ میں ان کے اس رویے کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی آنٹی میں یاسر سے بات کر رہی ہوں۔ میری ساس بولی تم سارا دن یاسر سے بات کرتی رہو گی تو وہ میری بیٹی کا خاک خیال رکھے گا۔ اتنا کہہ کر میری ساس نے مجھ سے موبائل چھین لیا اور غصے سے بولی جب تک میری بیٹی ٹھیک نہیں ہو جاتی تم دونوں کا رابطہ بالکل بند ہے۔ مجھے یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ یاسر میرا شرعی شوہر تھا اور اس سے بات کرنے کا مجھے پورا حق تھا، مگر یہ حق مجھ سے میری ساس نے چھین لیا تھا۔ یاسر سے رابطہ کٹ گیا تو مجھے ہر چیز سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میرا دل بے حد بیزار ہو چکا تھا۔ اب میں سارا دن گھر میں بکھلائی سی پھرتی رہتی تھی۔ واقعے کے کچھ دن بعد میری ساس میرے ساتھ پھر سے اچھی ہو گئی تھی۔ وہ میرے بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، لیکن میرا ان سے دل پھر گیا تھا۔ پھر میری ساس اپنے فون پر ہی میرے امی ابو سے بات کروایا کرتی تھی۔ جب تک میں امی سے بات کرتی وہ میرے ساتھ بیٹھی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ میں انہیں اس بارے میں ہرگز نہ بتاؤں کہ یاسر دبئی چلا گیا ہے، یوں تمہاری امی بلا وجہ پریشان ہو جائے گی۔ میں ان کی بات مان لیتی اور امی کو یہی تاثر دیتی کہ زندگی کی تمام خوشیاں میرے دامن میں ہی آ گری ہیں، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں اپنے ہی شوہر سے بات کرنے کے لیے ترس رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ سب کچھ کیا دھرا میری ساس کا ہی ہے۔ یاسر نے مجھے شادی کی رات بتا دیا تھا کہ امی کو منانے میں بڑی دیر لگی تھی۔ اس کا تو یہی مطلب نکلتا تھا کہ میری ساس اس شادی کے لیے کسی مجبوری کی تحت ہی مانی ہے۔ اس نے سوچ لیا ہوگا کہ یہ شادی ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر میں نے اپنے بیٹے کا گھر بننے نہیں دینا۔ مجھے اب اپنے اور یاسر کے رشتے کی بے حد فکر تھی، کہیں یہ رشتہ بھی میری ساس کی چالاکی کی نظر نہ ہو جائے۔ کہنے کو تو میری شادی کو 3 ماہ گزرے تھے، مگر یہ عرصہ چٹکی بجاتے گزر گیا تھا، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ میں نے تو ایک پل گن کر گزارا تھا، ہر آہٹ پر چونک جایا کرتی تھی کہ شاید میرا یاسر آ گیا ہے۔ اس 3 ماہ میں ایک بار بھی میرا رابطہ اپنے شوہر سے نہیں ہوا تھا۔ خیر زندگی گزری چلی جاتی تھی۔ ایک دن میری ساس صبح سویرے ہی گھر کی صفائی ستھرائی کروانے لگی تھی۔ میں حیران تھی کہ گھر میں رنگا رنگ پکوان کیوں پک رہے ہیں۔ تب میری ساس بولی آج میری دوستیں گھر دعوت پر آنے والی ہیں، تم بہت اچھے سے تیار ہو کر میری دوستوں کے سامنے آنا، کیونکہ میری عزت کا سوال ہے۔ آخر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے کروڑ پتی بیٹے کے لیے کیسی لڑکی بیاہ کر لائی ہوں۔ میں نے ان کی بات مان لی اور الماری میں سے اپنا سب سے پیارا لباس نکال کر پہن لیا تھا۔ کیونکہ میں بہت حسین تھی تو آج ذرا سی تیاری کے بعد ایسا لگنے لگا جیسے آسمان سے کوئی حور اتر آئی ہو۔ میری ساس کی دوستیں آ گئی تھیں۔ جب میں ان کے سامنے گئی تو وہ تینوں عورتیں مجھے دیکھ کر اش کر اٹھی۔ ان میں سے ایک نے تو میرا رشتہ مانگ لیا۔ ہوش تو تب اڑے جب ساس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی تھی، کیونکہ اصولاً تو میری ساس کو اس بات پر معترض ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی ہوں، مگر انہوں نے یہ بات ہنسی مذاق میں اڑا دی تو میں بھی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ مجھ پر اصل قیامت تب ٹوٹی جب اگلے ہی دن میری ساس کی دوست اپنے بیٹے اور مولوی صاحب کے ساتھ میرے گھر آ گئی تھی۔ میری ساس بولی اقرا جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہاری شادی ہے۔ میں سکتے میں آ گئی تھی۔ میں بڑی کوشش کے بعد بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ میں ایک دم غصے سے بولی آنٹی آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا، میں یاسر کی دلہن ہوں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی اور بڑی سہولت سے اٹھ کر میرے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس مولوی صاحب آئے اور کہنے لگے بیٹی یہ نکاح قبول ہے؟ میں ساکت سی ہو گئی تھی اور بولی مولوی صاحب یہ نکاح نہیں ہو سکتا، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ تو میری بات کا جواب ہی نہیں دے رہے تھے، ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہے تھے، تمہیں کیا یہ نکاح قبول ہے؟ تب میں نے واویلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں باہر صحن میں نکل گئی تھی۔ میں بلند آواز سے بولی آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر وہاں پر موجود سب لوگ ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ گونگے بہرے ہو چکے ہیں، ان سے سوچنے سمجھنے کی حس چھین گئی ہے۔ میں بہت زیادہ مجبور تھی، مگر میری فکر وہاں کسے تھی؟ میری ساس بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔
تب میں چلا کر بولی آنٹی جب یاسر واپس آئے گا اور آپ سے سوال کرے گا کہ امی میری بیوی کہاں ہے تو آپ کیا جواب دیں گی؟ میری ساس مسکرا کر بولی اسے کہہ دوں گی کہ تمہاری بیوی اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی مگر ایسا لگتا تھا جیسے سب کے سب گونگے بہرے ہو چکے ہیں۔ میری بات کسی نے نہیں سنی اور یوں میرا زبردستی نکاح کروا دیا گیا۔ میرا روح رو کر برا حال ہو چکا تھا لیکن یوں ہی میری رخصتی بھی کروا دی گئی تھی۔ میری پرانی اور نئی ساس دونوں نے مجھے کھینچ تان کر زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ میں سارا راستہ روتی رہی۔ خیر گھر آ گیا تو میری نئی ساس مجھے ایک پھولوں سے سجے کمرے میں بٹھا کر باہر چلی گئی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا سنا بھی نہیں تھا کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے مگر میرے ساتھ ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا اس سے ساری بات کہہ دیتی ہوں، کیا پتا اس میں تھوڑی سی انسانیت باقی ہو۔ میں جلدی سے بولی سنیں میں نہیں جانتی آپ کا نام کیا ہے اور آپ کون ہو، لیکن آپ لوگ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرے نکاح پر نکاح ہوا ہے، یہ رشتہ جائز نہیں ہے۔ میرے نئے دلہے کے چہرے پر شادی کے سہرے لگے ہوئے تھے، اس لیے مجھے علم نہیں تھا کہ وہ میری بات سمجھ بھی پا رہے ہیں یا نہیں۔ وہ چپ چاپ تھا، پھر اچانک بولا کسی کا دل توڑنا جائز ہے کیا؟ یہ آواز تو سنی سنائی سی لگتی تھی۔ تب ہی میرے شوہر نے اپنے چہرے سے سہرا اتار کر پھینک دیے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی تھی کیونکہ وہ تو میرا 7 سال پرانا۔ میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور بولی یہ نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح پر نکاح جائز نہیں ہے۔ تب میرا شوہر چیخ کر بولا تھا یہ نکاح پر نکاح والی کیا بکواس لگا رکھی ہے، تمہارا پہلا نکاح مجھ سے ہی ہوا ہے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں لال ڈورے ابھر رہے تھے جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا تھا۔ وہ کہنے لگا اقرا تمہاری شادی تو یاسر سے ہوئی ہی نہیں تھی، تمہیں یاد ہے نا میں تمہاری خالہ کی نند کا بیٹا ہوں، مجھے تم بہت اچھی لگتی تھی نا۔ 7 سال قبل میں تمہارے عشق میں پاگل تھا، میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کی تھی مگر تم مجھے ملی نہیں۔ تمہاری اماں نے ناک منہ چڑھا کر کہہ دیا تھا کہ لڑکا نشہ کرتا ہے، میں نے نہیں کرنی اپنی بیٹی کی اس سے شادی۔ دیکھو میں نے تم سے شادی کر لی نا، میں اب بھی نشہ کرتا ہوں بلکہ اب تو مجھ سے اور بھی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ وہ مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا، کہنے لگا اقرا تم مجھے نہیں ملی تو میں اداس رہنے لگا تھا، میں نے چھوٹا موٹا جرم کیا اور جیل چلا گیا۔ وہاں میری ملاقات ایک بہت بڑے گینگ کے سرگنا سے ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ غریب گھرانے کی لڑکیوں کا بزنس کرتا ہے۔ ہمارے ہر محلے میں نظر ہوتی ہے کہ کس گھر میں غریب مگر حسین بے آسرا لڑکی ہے، پھر ہم اس کا رشتہ اپنے کسی بہت ہی پیارے کارندے کا رشتہ بیچ دیتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ تو کروڑوں روپے کی جائیداد کا مالک ہے، اور یوں جب شادی کا وقت آتا ہے تو ہم اس لڑکی کا نکاح اپنے کرندے سے نہیں کرتے بلکہ چند کاغذات پر دستخط کروا لیتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی اپنی مرضی سے آگے گئی ہے، یوں ہم ان کی شادیاں آگے کروا کر پیسے کما لیتے ہیں۔ میں بولا میری شادی بھی کروا دو، منہ مانگا انعام دوں گا۔ وہ سرگنا راضی ہو گیا اور یوں میری شادی تم سے کروا دی گئی۔ اقرا تم مجھے بہت مہنگی پڑی ہو مگر میں نے تم کو حاصل کر لیا ہے۔ یاسر سے تو تمہاری شادی ہوئی ہی نہیں تھی، نہ ہی وہ عورت تمہاری ساس تھی، وہ بھی اس گروہ کا حصہ تھی۔ یاسر دبئی بھی نہیں گیا ہوا ہے، یہ سب گروپ کا گھڑا ہوا جھوٹ تھا۔ اتنا کہہ کر احسن ہنسنے لگا تھا جبکہ میں رونے لگی تھی۔ احسن نشے سے دھت اپنی جیت کی خوشی مناتے مناتے وہیں ڈہ گیا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی، احسن سو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک بڑی سی چادر اٹھائی اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر آئی تو اماں کی بہت عجیب حالت دیکھی تھی، وہ میری یاد میں رو رو کر پاگل سی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے گلہ کیا کہ تم اپنی ماں کو کیوں بھول گئی تھی۔ میں نے الف سے یہ تک انہیں ساری داستان سنا دی تھی۔ میری امی میرے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی کہ میری بچی نے اتنا عذاب سہا۔ صبح ہوتی تو میں اور امی تھانے چلی گئی تھی۔ ہم نے یاسر، احسن اور ان کے گینگ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس بار یہ کیس ایک امانت دار SHO کے سامنے آیا تھا۔ اس نے مجرموں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ نہ جانے ہمارے ارد گرد کب تک ایسے بیڑیے پھرتے رہیں گے جو پیسے کی لالچ میں آ کر لوگوں کے گھر اجاڑتے رہیں گے۔ وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر اس جہاں میں بچ بھی گئے تو اگلے جہاں میں ان کی جان خلاصی کوئی نہیں ہو سکتی، تب انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।